لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اب عشرہ ذی الحجہ میں جو اعمال صالحہ ہوتے ہیں ان اعمال صالحہ کی برکتیں کیا ہیں؟ یعنی اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ میں عبادت و ریاضت کرے، نیکیاں کرے، تو ان 10 دنوں میں کی جانے والی نیکیوں کا ثواب کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، اسے سماعت فرمائیں۔ جو شخص ان 10 ایام کی عزت اور قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو مرحمت فرماتا ہے۔ کون سی 10 چیزیں؟ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ 10 دنوں رات عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا عمر میں برکت کے لیے یہ 10 دنوں میں عبادت و ریاضت کرنا یہ ضروری ہے، بلکہ مفید ہے، اور اس کی برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا فائدہ، اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ یعنی عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کرنے والے کے مال میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ تیسرا فائدہ، اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! کون نہیں چاہتا کہ پروردگار جل جلالہ اس بندے کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے؟ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، مال میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، تو اسے چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ میں عبادت و ریاضت اور اعمال صالحہ کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے چوتھا فائدہ، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر کوئی عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کرے تو ان اعمال صالحہ کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ قرآن مقدس میں پروردگار نے ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیا کرتی ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اگر اپنے دامن میں لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کا جائزہ لیں تو ہمارا وجدان خود پکار اٹھے گا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارا لمحہ لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے، اور ہمارے گناہ سمندر کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، درخت کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں، لیکن میرے رب کی رحمت ان سب سے زیادہ ہے۔ وہ ہمیں مواقع عطا کرتا ہے، چانس دیتا ہے، دن دیتا ہے، رات دیتا ہے، لمحات دیتا ہے کہ میرے بندو، تمہارے دامن پر لگے ہوئے گناہوں کو اگر مٹانا چاہتے ہو تو آؤ میرے عظمت والے دنوں کی قدر کرو، اس میں اعمال صالحہ کرو، نیکیاں کرو، میرے پاس گڑ گڑاؤ، رو، تاکہ میں تمہارے گناہوں کو مٹا دوں اور تمہاری نیکیوں کو تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دوں۔ تو جن دنوں کے اندر اللہ عز و جل نیکیوں کو گناہوں کا کفارہ بناتا ہے، ان دنوں رات کے اندر عشرہ ذی الحجہ بھی شامل ہیں۔ اگر ہم نے عشرہ ذی الحجہ میں نیکیاں کی تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ عز و جل اعمال صالحہ کرنے والوں کو عشرہ ذی الحجہ میں ان کے نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ کتنا اضافہ فرماتا ہے؟ وہ اس کی شان کے مطابق، اس کی عظمت کے مطابق کہ وہ کتنا اضافہ فرما دے۔ بعض نیکیوں کے حوالے سے تو فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض نیکیاں ایسی ہیں جن کا ثواب پروردگار 70 سے لے کر 700 گنا تک اور کہیں بے حساب تک پروردگار جل جلالہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کرنے والوں کی نیکیوں میں اللہ اضافہ فرما دیتا ہے، یعنی اس کے ثواب کے اندر پروردگار اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چھٹا فائدہ یہ ہے، نزع میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاعر نے کہا کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ نزع کے وقت شیطان مکمل طور پر ایمان سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اتنا سخت ترین وقت ہوتا ہے
جس کی کوئی انتہا نہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سکرات مجھ پر آسان فرما۔ امت کی تعلیم کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا بہت ہی اونچا مقام رکھتی ہے۔ آپ جانتے نزاع کے وقت سچویشن کیا ہوتی ہے؟ شدت پیاس سے حلق سوکھ رہا ہوتا ہے، شیطان اس وقت پانی لے کر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہہ دے میں تیرا معبود ہوں اور میں تجھے پانی دے دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیں ایسی سچویشن کے اندر ایمان کا خطرہ کتنا ہے۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس تکلیف کے وقت، یعنی جب شیطان ہمیں پریشان کر رہا ہو، پھر جب روح ہمارے جسم سے نکالتے وقت جو ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، ان تکلیفوں سے اگر ہم آسانی چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کی کوشش کریں، انشاءاللہ العظیم پروردگار جل جلالہ نزاع میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے 7واں فائدہ، ظلمت میں روشنی عطا فرمائے گا۔ قبر بھی تاریک ہے، اور دنیا کا کوئی شخص قبر کی تاریکی کے حوالے سے جب بھی سوچتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، ٹینشن میں آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس اندھیری قبر کے اندر میرا کیا ہوگا۔ بلکہ دنیا ہی میں آپ دیکھیں، اگر بجلی گل ہو جائے تو انسان پر کتنا خوف طاری ہوتا ہے، کتنی پریشانی اسے محسوس ہوتی ہے، کتنا ڈر اسے لگا رہتا ہے۔ تاریکی میں کہیں آپ چلے جائیں تو اس وقت بھی آپ کو کافی تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں اور ڈر سا محسوس ہوتا ہے۔ ہر قسم کی ظلمت اور ہر قسم کی تکلیف اور اندھیری سے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نجات عطا فرمائے، تو پروردگار جل جلالہ کے بندوں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کریں۔ اس عبادت کی وجہ سے اللہ ہر قسم کی ظلمت کو دور فرما کر پروردگار وہاں پر روشنی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ عبادت جو عشرہ ذی الحجہ کی ہے اپنے دامن میں کتنی برکتیں رکھتی ہیں اور کتنی مصیبتوں کے علاج کے طور پر یہ عشرہ ذی الحجہ کی عبادتیں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 8واں فائدہ میزان میں سنگینی کر دیتا ہے۔ یعنی میزان میں جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اس وقت جب گناہوں کے دفتر کی وجہ سے ہمارا پلہ، ہمارا میزان گناہ سے بھر جائے گا، گناہ کے دفتر سے، اور نیکیوں کا پلڑا اس وقت ہلکا محسوس ہوگا، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنے والے بندوں کے لیے پروردگار جل جلالہ اس کے میزان پر پروردگار جل جلالہ ان 10 دنوں کی عبادت کے وزن کو رکھ کر اس کو جو ہے بھاری فرما دے گا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ نیکیوں میں اضافہ ہو جائے اور پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر ہمارا وہ پلہ اور وہ پلڑا جو میزان کا ہلکا ہونے والا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو وزنی بنا دے، تو ہمیں چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کریں تاکہ پروردگار جل جلالہ ہمارے میزان کے نیکی کے پلڑے کو بھاری فرما دے۔ اسی طریقے سے 9واں فائدہ دوزخ کے طبقات سے نجات عطا فرماتا ہے۔ دوزخ کا ایک طبقہ نہیں ہے، دوزخ کے طبقات ہیں، اور اتنے طبقات ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ لوگ جو چگلی کرتے ہیں ان کے لیے بھی ویل آیا قرآن مقدس میں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ان لوگوں کے لیے بھی ویل آیا جو لوگ نماز اپنی ادا تو کرتے ہیں لیکن ریاکاری کی نیت سے یا وقت گزر جانے کے بعد، فویل للمصلین، یہ قرآن مقدس میں، الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو آپ اندازہ لگائیں یہ ویل کیا ہے؟ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ تو جہنم کے طبقات ہیں،
تو مختلف طبقات جہنم کے جو ہیں، اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ دوزخ کے سارے طبقے سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشرہ ذی الحجہ کے اندر ہمیں اعمال صالحہ کرنا چاہیے. یہ دوزخ کے طبقات سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے گا. میں اگر دوزخی کا تذکرہ کروں، اس کے طبقات کا، اس کی غذا کا، اس کی سچویشن کا ذکر کروں، تو میں سمجھتا ہوں کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ہر بندہ اللہ کی پناہ مانگنے کے لیے تیار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو دوزخ سے بچائے. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ایک دعا کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، تو دوزخ خود اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے، مولا اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں، اس بندے کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے بچا دیتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جایا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دوزخ کے طبقات سے بھی اگر بچنا ہو تو عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کریں. پھر میں سمجھا دوں عشرہ ذی الحجہ سے مراد کیا ہے. ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، 10 تاریخ کا روزہ آپ نہیں رکھ سکتے اور 9ویں تاریخ تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. 9ویں کو یوم عرفہ ہے اور اس کے روزے کی کیا فضیلت ہے، پھر کبھی آپ کے سامنے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بعد کی گفتگو کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. لیکن رات کے اعتبار سے 10ویں رات بھی، یعنی 9ویں کا روزہ یوم عرفہ کے بعد جو عید کی رات آتی ہے، 10ویں کی رات، وہ رات بھی بہت فضیلت والی رات ہے. تو اس رات کو بھی عبادت کے اندر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 10واں فائدہ یہ ہے، جنت کے درجات پر عروج عطا فرماتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کرے تو جنت کے درجات کے اندر پروردگار عروج عطا فرماتا ہے. جنت کے بھی درجے ہیں، سب سے اونچا درجہ جنت کا جو ہے وہ جنت الفردوس ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ عروج کرتا رہے جنت کے درجات کے اندر، تو اسے چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کی عادت ڈالے، اور ان اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے درجات کے اندر عروج عطا فرمائے گا. یہ 10 فائدے میں نے آپ کو عشرہ ذی الحجہ کے اعمال صالحہ سے متعلق عرض کیے. اب ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.